بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کو نہایت ہی خوبصورت، دل فریب، دل کو لبھانے والی جگہ کی سیر کرانے کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کریں گے۔ اور وہ جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہے وادی پرستان۔ جب کئی پرستان کا نام آتا ہے تو فوری طور پر پریوں کے دیس اور بچپن میں دیووں اور پریوں کی سنی گئی کہانیاں ذہن میں در آتی ہیں۔ پھر بچپن میں سنی گئی کہانیوں میں اس دیش کی خوبصورتی کا تصور آتے ہی جی مچل اٹھتا ہے کہ اس دیش کی سیر کی جائے۔ تو آئیے پرستان کی سیر کو چلتے ہیں۔ یہ وہ پریوں والا پرستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وادی ہے جسے وادی پرستان کہتے ہیں، اور اس وادی میں نہایت ہی خوبصورت جھیل ہے جس کے متعلق آج آپ کو معلومات دی جائیں گی۔ اس جھیل کا نام بھی پرستان جھیل ہے، جو گلگت بلتستان میں سکردو کے قریب واقع ہے۔ یہ جھیل 2018 عیسوی میں کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دریافت کی تھی۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 15,641 فٹ بلند ہے اور اسے پاکستان کی بلند ترین جھیل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ یہ دنیا کی 25ویں بلند ترین جھیل ہے۔ یہ جھیل جس علاقہ میں واقع ہے اسے مقامی لوگ پرستان کہتے ہیں، کیونکہ یہ سیر انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا خوبصورت اور قدرت کے دلکش نظاروں سے بھرپور علاقہ ہے کہ انسان مبہوت ہو جاتا ہے، انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور وہ ان حسین نظاروں میں ایسا کھوتا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتی۔ اس حسین وادی میں بہنے والا پرشور دریا، سبزہ اور رنگ برنگے پھول ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت نے اس حسین وادی میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہٹس اور پارک تعمیر کیے ہیں۔ یہ خوبصورت وادی جسے وادی پرستان اور جھیل جسے پرستان جھیل کہتے ہیں، دریافت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جس کی وجہ سے زیادہ تر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تاہم سیاحت کے شوقین افراد اب اس وادی کا رخ کر رہے ہیں، اور اس دل فریب وادی میں ٹھنڈی ہواؤں، قدرتی مناظر، پرشور دریا اور پرندوں کی چہچہاہٹ سیاحت کے مزے کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وادی اور اس وادی میں موجود جھیل بہت ہی دل فریب، دلکش اور سیر انگیز ہے، اور یہاں کا موسم بھی زبردست ہے کہ انسان یہاں آ کر ان سیر انگیز نظاروں میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ مگر اس جھیل کی طرف جانے کے لیے
راستہ ناہموار ہے، سڑک نہ ہونے کے برابر ہے، اور نیا آدمی پہاڑوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہاں جانے کے لیے کوئی جاننے والا یعنی گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو مقامی لوگ گائیڈ کا کام بھی کرتے ہیں۔ اب اگر حکومت خیبر پختونخوا اور محکمہ سیاحت مزید تھوڑی سی اور دلچسپی لے لے، کیونکہ ہٹس اور پارک تو تعمیر کیے گئے ہیں لیکن راستہ درست نہیں ہے، اگر ایک اچھی سی روڈ بن جائے تو سیاحوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح روڈز کے ساتھ سائن بورڈ آویزاں ہوں، پھر جھیل اور وادی پرستان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، جنہیں ہم مقامی لوگ کہہ سکتے ہیں، انہیں چھوٹے روزگار کا موقع ملے گا، وہاں پہ ان کے لیے چھوٹے روزگار کے مواقع ہوں گے، اور ساتھ ساتھ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محکمہ سیاحت کا کیا فائدہ ہے؟ محکمہ سیاحت کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ وہ جھیل پہ جب کشتی رانی کا سلسلہ ہوگا تو کشتی رانی کرانے والوں سے سالانہ ٹھیکہ لیا جائے گا اور ان سے پیسے محکمہ کو ملیں گے۔ اس طرح وہاں پہ کچھ تھوڑا سا اور کام کر کے ٹکٹ لگا دی جائے تو وہاں پہنچنے والے سیاح بھی ٹکٹ لیں گے، اور اس کا فائدہ حکومت کو اور محکمہ کو بھی ہوگا۔